بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بھائی مل کے پڑھ لو بلغ العلا بکمالہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بات ہی ختم کر دی. بندہ ساری رات بولتا رہے، آخر میں جواب رب نے خود دیا ہوا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے؟ حدیث پاک سنیں پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بالشت کہتے ہیں گٹھ کو. کسے کہتے ہیں؟ اب آپ نے اپنے رب کا کرم دیکھنا ہے کہ رب ہم سے پیار کتنا کرتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالشت، ایک گٹھ بڑھتا ہے، جیسے آپ سب بڑھ کے آ گئے ہیں. یار یقین کرو ہم اپنے گھر سب کو بلاتے اور بالخصوص کوئی گندا ہوئے اس کو بلاتے. یار دیکھو کتنا کریم رب ہے، ایک ایک کا ماضی جانتا ہے اور پھر اس کا کرم دیکھو سب کو اپنے گھر میں لا کے بٹھایا ہوا اس نے. نبی پاک نے فرمایا کہ تم اس کی طرف ایک گٹھ جاتے ہو، رب اس کی طرف ایک بازو بڑھ کے آتا ہے. اور جو رب کی طرف ایک بازو آتا ہے اور جو رب کی طرف چل کے آتا ہے، رب کی ذات اور رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 30 سال اپنی زبان سے کبھی لفظ اللہ بھی نہ کہا. اتنا رب سے دور ہو گیا، کبھی زبان سے رب کا نام بھی نہیں لیا. جبریل امین نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا، تیرا بندہ ہے، تو اس کو عزت بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور 30 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اس نے کبھی زبان سے تیرا نام تک نہیں لیا. اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل تم ایسا کرو، زمین پہ اترو اور اس کے دل کے ایک وال کو بند کر دو. اب جبریل امین اترے، اس کے دل کے ایک وال کو بند کیا. جب سینے میں درد اٹھا تو زبان سے نکلا اللہ. آئے ہائے ہائے، سینے میں درد اٹھا تو زبان سے نکلا اللہ. تعالیٰ نے ہاتھ پہ غیبی سے آواز دی بندے بتا تیرا کیا کام ہے، تیرا رب آج بھی حاضر ہے. یار بٹکے ہوئوں کو کون بلاتا؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. رب کی رحمت پکار رہی ہے کہ بندے تو آ تو صحیح. اب حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کو معاف کرنا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے، اگر تم، پھر بولو، اللہ ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر رب ان کو معاف کرتا. رب کو معاف کرنا بڑا ہی پسند ہے. اس واسطے ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے جو سوچے گا میں اس کو. آپ سب نے کیا سوچ کے بیٹھنا ہے؟ اج اسی خالی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے اٹھ کے جا رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں. فرق بھلا کیا ہے؟ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، مانگنے کا وقت آیا تو اٹھ کے، تو کچھ آئی منگن نے، اس لیے اب جانا. ہن بھی چلے گئے تو پھر کدوں؟ ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا نا، گفتگو میری مکمل ہو گئی ہے. ہن سناؤ اگلے سال اعتکاف تے کنے کنے بہنا ہے؟ سناؤ پھر چس آئی کہ نہیں آئی؟ 100 سال دے ریکارڈ ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے؟ ٹھیک ہے. صرف 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، بڑی توجہ سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے.
ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر بولیں اللہ کے گھر۔ اگر کسی بندے کو یہاں پہ کوئی کچرا گرا ہوا مل جائے، کوئی تنکا پڑا ہوا مل جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ مسجد میں رہتا نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں چلے جائیں تو جہاں پر طواف ہوتا ہے نا، وہ صحن اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی، لیکن رب کی ذات وہاں رہتی نہیں ہے۔ ہندو عبادت کرنے کے لیے مندر میں جاتے ہیں، انہوں نے اپنا عبادت گاہ جو ہے، اپنی عبادت گاہ ہے، اس کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے، لیکن خدا وہاں رہتا نہیں ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے چرچ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے، لیکن رب وہاں رہتا۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے کلیسا کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مذہب کے مطابق ان کے خدا کا گھر ہے۔ اب مسلمانوں نے مسجد کو صاف کیا، کعبے کو صاف کیا، ہندو نے مندر کو صاف کیا، عیسائی نے اپنا چرچ صاف کیا، یہودی نے اپنا کلیسا صاف کیا، لیکن نہ رب مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسا میں ہے۔ رب ان میں سے کسی جگہ پہ نہیں ہے، لیکن سب نے اپنی اپنی مساجد کو، اپنی اپنی عبادت گاہوں کو صاف ستھرا رکھا، اور خادم رکھے ہوئے ہیں صفائی کرنے کے لیے، لیکن رب وہاں رہتا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، نہ رب کعبے وچ تے نہ رب مندر وچ، او وسدا تیرے اندر وچ۔ مسجد صاف کی، کعبہ صاف کیا، مندر صاف کیا، چرچ کو صاف کیا، کلیسا کو صاف کیا، لیکن رب وہاں رہتا نہیں ہے۔ اور جس دل میں خدا رہتا ہے وہ سب نے گندا کر لیا۔ حضور کی امتی ہو کے، مسلمان ہو کے، رب کے گھر گندا کر دیا۔ اس رب کے گھر میں کس کس چیز کا بت نہیں پالا ہوگا؟ کسی نے ضد کا بت پالا، کسی نے انا پرستی کا، کسی نے تکبر کا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، ہمارے گھر کے آگے کوئی کچرا پھینکے تو کئی ہفتے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، تو جس نے رب کا گھر گندا کیا ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ حج کرنے جائے تو اس کو حج اکبر ملے۔ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو حج جمعے کے دن ہو۔ ایک جمعے کی عید ہو گئی، ایک حج کی عید ہو گئی، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جب حج کرے تو اس کو حج اکبر ملے، لیکن مولانا رومی نے اگلا جملہ لکھا، اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر لے۔ آگے وجہ لکھی، فرمایا تم کعبے کے چکر اس لیے لگاتے ہو، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور اے دل کو صاف اس لیے کرو یہاں سے رب کا گزر ہے۔ رب کا گھر گندا کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اب میرا گل سنو یار، جننے بندے بیٹھے ہو نا اس وقت، میں دعوے سے تو نہیں کہہ رہا لیکن 100% کہہ سکتا ہوں، سب نہ بہتے پیسے میری جیب چاہیے گا۔ آپ صرف بیٹھ کے بات سنیں، یہ سارے بھائی مدرسے کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف بیٹھ کے بات سنیں یار، آپ نے اب آگے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا مجلس لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اچانک ارشاد فرمایا، صحابہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہماری نا بے چینی بڑھ گئی کہ کس کی قسمت جاگی، ابھی وہ گھر سے چلا ہے، مصطفیٰ نے اس کو جنتی کہہ دیا۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بزرگ صحابی رسول، سفید داڑھی ہے اور داڑھی سے نا وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ہمیں رشک آیا کہ کیا کمال نصیب پایا ہے، آئے بعد میں ہے، جنت کا پروانہ پہلے مل گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ آئے ہیں بارگاہ رسالت امام میں بیٹھے، درس و تدریس ہوا، سب اٹھ کے چلے گئے۔ کہتے اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن پھر ہم مجلس رسول میں تھے اور سرکار کا دریائے رحمت بھی جوش میں تھا۔
یار سرکار جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کمال ہی کر دیتے ہیں۔ حاتم طائی تھا نا، حاتم طائی، اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی، اور اس کے دربار کے نا 8 دروازے تھے۔ کتنے؟ وہ اپنی سخاوت میں اس لیے مشہور تھا کہ اگر کوئی منگتا ایک دروازے سے آتا تو وہ اس کو بر کے خیرات دیتا، اور اگر وہی منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو وہ پھر اس کو بر کے خیرات دیتا۔ اگر ایک ہی منگتا 8 دروازوں سے آتا تو وہ 8 دروازوں سے اس کو خیرات بر بر کے دیتا۔ اس لیے حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور تھی، آج بھی تاریخ میں پڑھی جاتی ہے۔ تو کسی بندے نے کسی عاشق سے کہہ دیا کہ یار تمہیں در رسول سے کیا ملتا ہے؟ حاتم طائی کو دیکھو، اس کے پاس ایک منگتا 8 دفعہ آتا تھا تو وہ 8 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ عاشق تڑپ کے کہنے لگا اس کی سخاوت کیا کہنا، آؤ تمہیں در رسول کی سخاوت بتاؤں۔ اس کی سخاوت تو یہ تھی کہ ایک دروازے سے لے کے کمی باقی رہتی تھی تو دوسرے دروازے سے آتا تھا، دوسرے سے لے کر پھر کمی رہتی تھی پھر تیسرے سے آتا تھا، 8 دروازوں سے لے کر بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی، اور جو سنہریوں جالیوں کے سامنے آ کے، گنبد خضرا کے سامنے آ کے ایک بار مانگتا ہے، حضور اتنا دیتے ہیں دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ ارے اس گلی کا گدا ہوں میں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں یار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی، رسول کریم نے پھر وہی جملہ دہرایا، صحابہ آج بھی جو شخص آئے گا نا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم باتیں تو حضور کی سن رہے تھے لیکن مڑ مڑ کے پیچھے ہم بار بار پیچھے دیکھیں کہ آج کس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ کہتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کل والے صحابی پھر آ گئے اور وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آگے بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھے، درس و تدریس ہوا، سنا، سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کہتے ہیں ہماری اور حیرت کی انتہا یہ ہو گئی کہ تیسرے دن مجلس رسول تھی، پھر میرے محبوب نے کہا کہ ابھی ابھی جو آئے گا نا وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہیں اتفاق ہی ہوا وہ صحابی پھر آ گئے۔ کہتے ہیں جب تیسرے دن بھی ہم نے یہ دیکھا نا، جب مجلس رسول مکمل ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو جناب عمر فاروق کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں نے نا ان بابا جی کا نا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا بابا جی میری نا اپنے ابا جی سے کچھ ان بن ہو گئی ہے، تو اگر آپ مہربانی کریں مجھے ایک رات کا اپنے پاس مہمان رکھ لیں۔ اور میری سوچ یہ تھی کہ میں نے جا کر صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بزرگ کون سا عمل کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ان کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا، معمول کی نمازیں انہوں نے پڑھی، معمول کی نمازیں میں نے پڑھی، وہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا۔ کہتے ہیں جب اگلا دن ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے ایک دن کا مہمان اور نہیں رکھ لیتے؟ انہوں نے کہا عمر کے بیٹے رہ لو۔ کہتے ہیں اگلا سارا دن بیت گیا، رات بیت گئی، معمول کے کام انہوں نے کیے، معمول کے کام میں نے کیے، وہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب تیسرا دن ہوا نا تو میں نے بابا جی کا دامن پھر پکڑا، میں نے کہا بابا جی میری اپنے والد سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی، اصل بات یہ ہے کہ 3 دن جب آپ لگاتار مجلس رسول میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ابھی ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 3 کے 3 دن آپ ہی آئے، میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ میرے نبی نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے اے عمر کے بیٹے سن، تو نے 3 دن محنت کی ہے وہ عمل دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی نے مجھے 3 بار جنت کیوں دی، تو اے عبداللہ کے بیٹے سن، وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، میں رات سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، میں سارے انسانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت میرے نبی نے مجھے جنت دی ہے۔ آج ہم نے رب کا گھر گندا کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، رونے والا محروم نہیں رہتا۔ کیا کہا ہے میں نے؟
یار گھر بچہ روے تے محروم ہے تو جرا رب اگے رو پوے. رونے والا محروم نہیں رہتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے، بڑے بڑے لوگ تھے، جھنڈیاں لگائی، اپنے گھروں کو سجایا، اور ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ حضور کی جو سواری ہے وہ میری دہلیز پہ آ جائے. بڑے بڑے لوگ تھے، انتظار کر رہے تھے. دف بجا کے استقبال بھی کیا جا رہا تھا، گھروں کو صاف کیا جا رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں. رسول کریم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ باہر نکلا ہوا ہے. لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے جو اپنے گھر کی نکر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، اور کیا رہے تھے، کاش میرا گھر بھی اس قابل ہوتا. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ رو رہے تھے، کاش میں بھی گھر کو سجاتا تو اس بات کا امیدوار ہوتا کہ آج حضور کی سواری میرے دروازے پہ آتی. اور اس صحابی کا نام ابو ایوب انصاری تھا. کہتے ہیں میں رو رہا تھا اپنے گھر کو دیکھ کے کہ میرا گھر اور سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے جب میں رو رہا تھا دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رب کی ساری رحمتیں میرے دروازے پہ کھڑی ہیں اور حضور کی سواری میرے دروازے پہ کھڑی ہیں. اور رونے والا محروم نہیں رہتا. آپ معراج کا قصہ اٹھا کے دیکھیں. جبریل امین کو جب حکم ہوا کہ براق لے کر جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو سواری کرا کے لاؤ، ہر براق اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، خوشی کر رہا تھا کہ آج پتہ نہیں کس کی قسمت جاگ جانی ہے. ایک براق نکر میں بیٹھ کے رو رہا تھا. تو جبریل نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ آج تو خوشی کا سما ہے، جس کے لیے کائنات بنی ہے آج اس محبوب کو بلایا جا رہا ہے. یار میں کہتا ہوں رب کی محبت تو دیکھو یار. جب محبوب سے محبت کا عالم یہ ہے تو محبوب کی امت سے محبت کا عالم کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مالک و مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یار موسیٰ کو مسلسل یہی جواب ملتا رہا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یار وہ موسیٰ تھے، وہ کلیم اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے. کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو دعا مانگنی پڑتی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں. اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے سونیا ہم نے تیرا سینہ پہلے کھولا ہوا ہے. وہ کلیم اللہ ہے جو راتوں کو جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ حبیب اللہ ہے، آرام کر رہے ہوتے ہیں اور پیغام ملتا ہے چل چلیے رب ہمیں یاد فرما رہا ہے. اب براق رو رہا تھا کس بات پہ؟ میں کمزور ہوں، میں سواری نہیں کر سکتا. لیکن جبریل نے کہا تو ہی ہمارے ساتھ چلے گا. رونے والا محروم نہیں رہتا. وہ ایک بابا جی تھے، ان کی عادت یہ تھی وہ ہر آنے والے مہمان کو کھانا ضرور کھلاتے تھے چاہے قرض اٹھانا پڑے. عادت تھی، اور عادت بڑھتی بڑھتی اتنی پختہ ہو گئی کہ وہ قرض دار ہو گئے اور قرضہ چڑھتا چلا گیا. یہاں پہ میں پہلے ایک سبق کے طور پہ بات سمجھا دوں پھر واقعہ سنوں تاکہ لوگ اپنی مرضی کا مطلب نہ نکال لیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ سخاوت تھی. آپ بھی قرض اٹھا کے سخاوت کیا کرتے تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب نے داتا صاحب کو منع فرمایا تھا کہ اے علی حجویری اتنی سخاوت نہ کر کہ صدقہ دینے کے بعد تو خود تنگ دست ہو جائے. ایسا صدقہ نہیں کرنا کہ آپ کو اپنے کام کے لیے بھیک مانگنی پڑے. اب ان بابا جی کی عادت تھی کہ ہر آنے والے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے اور قرض اٹھاتے اٹھاتے مقروض اتنے ہو گئے کہ جتنے بھی تاجر تھے نا محلے کے سب کا قرضہ دینا تھا. تاجروں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہمارا قرضہ جو بابا جی سے لینا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی اسباب بھی نظر نہیں آ رہے کہ واپس ملنا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ سارے چلتے ہیں اور جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا قرضہ چاہیے. اب سارے تاجر آ کے بیٹھ گئے کہ بابا جی ہمیں قرض دیں گے تو ہم نے جانا ہے. اچھا اب بابا جی کو قرضہ دینے کی ٹینشن نہیں ہے، یہ ٹینشن لگ گئی کہ جن سے لے کر کھلاتا تھا آج وہ آ گیا تو ان کو کہاں سے کھلانا ہے. جن سے لے کے لوگوں کو کھلاتا رہا ہوں آج تو لینے کے لیے وہ آ گئے ہیں تو ان کو کیسے کھلانا ہے.
اتنے میں ایسا ہوا کہ ایک بچہ تھا، وہ چھابے میں نا ٹوکری میں کوئی ڈال کے نا کھانے والی چیز بیچ رہا تھا. بچہ یتیم تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا. اس کی ماں کا اس بچے کے سوا سہارا بھی کوئی نہیں تھا. اب بابا جی کو جب بچہ نظر بابا جی خوش ہو گئے. بابا جی نے بچے کو بلایا، کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں. کہا یہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا سب کو دے دو. اب کسی ریڑی والے یا کسی دکاندار کی چیز ایک دم ہی بک جائے تو کیا کہتا ہے؟ چلو کار چلیے موج کریے. اب اس بچے کی ساری چیز ایک دم بک گئی اور وہ خوش ہو گیا کہ چلو اب امی کے پاس جاتا ہوں، جا کے گزر بسر کرتے ہیں. اب وہ جب ساری چیز بانٹ دی تو بچہ کہنے لگا بابا جی پیسے؟ کیا پتر ابھی سارے پیسے لینے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی نال ہی بھائی. اب وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، لیکن بچہ رونا شروع ہو گیا. رونے لگا، کہنے لگا بابا جی میں ان کو نہیں جانتا، لیکن میں کہ یتیم بچہ ہوں اور واحد کفیل ہوں اپنے گھر کا، مہربانی کرو میرے پیسے نہ مارنا. اب بچہ روتا جا رہا ہے، ہچکی لے کے روتا جا رہا ہے. اتنے میں بابا جی کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور مجھے پتا چلا کہ لوگ قرضہ لینے آ گئے ہیں، تو یہ سارے پیسے لیں اور سب کا قرضہ اتار دیں. بابا جی نے پیسے لیے، سب کا قرضہ اتار دیا. تاجر کہنے لگے بابا جی ہم اتنے مہینوں سے چکر کاٹ رہے تھے، ہمیں نہیں ملا، یہ بچہ آیا تو سب کو مل گیا، ماجرا کیا ہے؟ بابا جی کہنے لگے بابا جی سب کو، بزرگوں بچوں کو ملا. کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا، آج ایک رونے والا آیا تو سب کو مل گیا، اور جس مجلس میں ایک رونے والا ہو باقی محروم رہتے ہی کوئی نہیں ہے. اس واسطے اللہ کی رحمت پہ اپنا یقین مکمل رکھا کرو یار. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اپنے حدیث قدسی سنی ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس بندے کو. اور اگر آپ اس بات کا گمان کر کے ذکر میں بیٹھیں کہ آج اسی خالی، پھر بولو خالی، آج اسی رب کو بخشش لے کے خالی نہیں جانا یار. آپ یقین جانیں، اب حدیث پاک سنیں، اس کے بعد دعا کی طرف چل رہے ہیں. حدیث پاک کے جملے اتنے میٹھے ہیں، اتنے دل نشین ہیں، بندہ تڑپ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب سے ملنا پسند کرتا ہے رب بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. رب اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور فرمایا جو رب سے ملنا پسند نہیں کرتا رب بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. اس واسطے دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، رونے والا محروم، جہاں بھی رونے والا ہوگا کام بن جائے گا. اور دوسرا دل کس کا گھر ہے؟ ہم نے دل گندا کرنا. میں تو جب جنازہ پڑھانے کے لیے جاؤں تو میں کبھی کبھی یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یار تھوڑا آگے آ کے نا یہ جو سامنے میت پڑی ہے نا ذرا غور سے دیکھو. خالی چارپائی نہیں ہے، خالی کفن نہیں ہے، خالی میت نہیں ہے، اس کی زندگی کا سارا تکبر ساتھ پڑا ہوا ہے، اس کی زندگی کی ساری ضد ساتھ پڑی ہوئی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میرا نام، میرا پروٹوکول، میرا نام. انسان کے مرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اس سے چھینی جاتی ہے نا وہ اس کا نام ہوتا ہے. آپ کے جنازے پہ آ کے کوئی نہیں پوچھے گا رانا صاحب کہاں ہیں، ملک صاحب کہاں ہیں، میاں صاحب کہاں ہیں، علامہ صاحب کہاں ہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا. کیا پوچھیں گے؟ میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے. تو یار ہم اپنے دل میں جو بت پال کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مہربانی کرو ان کو توڑو یار، اپنے دلوں کو ہلکا کرو. آخری حدیث پاک اس کے بعد میں دعا کی طرف جا رہا ہوں، توجہ آپ نے فرمانی ہے. ہم سب کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ پھر بولے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. آپ رشتہ داروں کے دل توڑ کے، بہن بھائیوں کے دل توڑ کے، ان کو اذیت دے کے رب کو منائیں گے نا، رب تبھی مانے گا جب پہلے آپ بندوں کو منائیں گے. گھر میں بیٹھی جنت رو رہی ہو، بوڑھا باپ گھر بیٹھا رو رہا ہو، آپ یہاں رب کو منانے آ گئے یار. یہاں پہلے رب کو مناؤ، جا کے باپ کے پیری پڑ جاؤ، جا کے ماں کے قدموں میں پڑ جاؤ. ماں باپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا. مخلوق کو اذیت دے کے رب راضی نہیں ہوتا. مخلوق کو اذیت دے اور سجدوں میں رب کو تلاش کریں، ایسے بات نہیں بنے گی.
صرف آخری حدیث پاک، اس کے بعد میں دعا کی طرف جا رہا ہوں، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے۔ زمین سے جو پہلا آسمان ہے، اگر گھوڑا 500 سال بھاگتا رہے تو پہلا آسمان آتا ہے۔ سورج کروڑوں میل دور ہے اور سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے۔ لیکن سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑا، ابھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے اور یہ کروڑوں میل دور ہے اور زمین کنکریٹ کی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا اور سورج صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ 1.25 نیزہ مطلب 12 فٹ جتنی یہ دیوار اونچی ہے۔ سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا، سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا جب بندے پل صراط سے جو بچ کے اتر جائیں گے نا، پہلے تو یہ بھی دعا مانگا کرو کہ پل صراط پار ہو جائے۔ اور ابھی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی یہاں بیٹھ کے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ حضور اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے کہ میں نے کل رات خواب دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کانپ رہا تھا، جس طرح تیز ہوا میں کھجور کی شاخیں ہلتی ہیں نا، میرا امتی پل صراط پہ اس طرح ڈگمگا رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی آقا پھر کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا اس بندے نے گرتے گرتے اپنے رب کے بارے میں یقین پکا کیا، رب نے پل صراط کو پار فرما دیا۔ اس کا یقین پکا تھا کہ رب نے بچا لینا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، سورج کہاں پہ ہوگا؟ آج کروڑوں میل دور ہے، اس دن 12 فٹ اوپر ہوگا، سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے اللہ بندے کے قدم ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا۔ بندہ اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی۔ اور رب کا جلال بھلا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا رب کا جلال اس قدر ہوگا کہ قیامت والے دن کوئی نبی بھی اللہ کے ڈر سے اللہ سے کلام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے جس نے اپنے رب سے کلام کرنا ہے وہ مدینے والے رسول ہیں۔ سب سے پہلے حضور اللہ سے کلام کریں گے۔ اب سورج کہاں پہ ہوگا؟ پھر بولیں، اس کا رخ زمین۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ پل صراط پار کر لیں گے نا، پار کرنے والوں کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا کا سارا پانی بھی پلا دیا جائے پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جہنم کا اتنا خوف اور ہیبت ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، کیا دیکھا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، ہم 7ویں زمین پہ رہتے ہیں۔ اور جہنم کی تبش کا عالم یہ ہے کہ جہنم کے کسی کنارے سوئی کے نکے کے ساتھ سوراخ کیا جائے تو جہنم کی تبش کا عالم یہ ہے 7ویں زمین کے اوپر رہنے والی ساری مخلوقات جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ اور جب جہنمی جہنم کے اندر پانی مانگیں گے، العطش العطش، پیاس ہے پانی دے دو، تو میرے نبی نے فرمایا ان کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ پانی کا پیالہ ابھی 1 ہاتھ دور ہوگا اور چہرے کی ساری کھال اتر کے پانی کے پیالے میں گر جائے گی۔ اور کھال یہ والی نہیں جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، میرے نبی نے جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، ان کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ یہ چہرہ جہنم میں نہیں جانا، کیوں؟ یہ صورت محمدی ہے، یہ چہرہ جہنم میں نہیں جانا۔ اب پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ جب پل صراط پار کیا جائے گا نا، ساری زمین کا بھی پانی پلا دیا جائے تو پیاس ختم۔ سورج کہاں پہ ہوگا؟ سورج کا رخ زمین کس کی ہوگی؟ پیاس کی شدت کی کہ ساری زمین کا پانی پلا دو پیاس ختم۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جو میرے حوض کوثر سے ایک پیالہ پیے گا رب دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگنے دے گا۔
اور حوض کوثر کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی، بڑا مزہ آیا تھا۔ اس حدیث کے بعد آپ کو شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گی، میں پیالے بھر بھر کے پانی پلاؤں گا، پیالے بھر بھر کے پانی پلاؤں گا، پھر پیالہ بھروں گا، پھر پلاؤں گا، لیکن جب میری امت کے علماء آئیں گے نا، پھر میں محمد پیالے نہیں بھروں گا، بلکہ میں محمد اپنے چلو بھر بھر کے اپنے علماء کو پانی پلاؤں گا۔ حضور کے چلو سے علماء پانی پئیں گے۔ اب ایک پیالہ پیے گا دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ لیکن یہ میں نے سارا منظر کیوں بیان کیا؟ سورج سوا نیزے پہ، سورج کا رخ زمین کی طرف، زمین تانبے کی، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے ساری زمین کا بھی پانی پی لے تو اس کی شدت ختم نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ایک پیالہ مجھ سے پیے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن جو میں نے یہ منظر سارا کھینچا وہ کس لیے کھینچا تھا، اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دروازے پہ اس کا بھائی صلح کرنے کے لیے آ گیا، جس کے دروازے پہ اس کا بھائی صلح کرنے کے لیے آ گیا اور اس نے بغیر عذر کے صلح نہیں کی، تو صلح نہ کرنے والا میرے حوض پہ پانی پینے نہ آئے۔ خدا کی بارگاہ میں تو حضور سفارش کر دیں گے، جس کو حضور نے ٹھکرا دیا کس کے در پہ جاؤ گے یار؟ جس کو حضور ٹھکرا دیں وہ کہاں جائے گا؟ اس واسطے رب کا گھر گندا، لوگ بلا کہتے ہیں انہیں میں نے انج کیتا، انہیں انج کیتا، مرنے کے بعد چار پہ ہلا ہلا کے پوچھتے تو بولدا کیوں نہیں؟ جب زندہ تھا تب بلاتے کیوں نہیں تھے؟ مرنے کے بعد چار پہ لا رہے تو بولدا کیوں نہیں؟ ساری زندگی وہ بولنے کے لیے ترستا رہا۔ اور میں کہتا ہوں اس زندگی کا مزہ نہیں ہے کہ سارے محلے کو عید ملو اور سگے بھائی کو نہ ملو، سگی بہن کو نہ ملو۔ بعض بد نصیبی کی اس انتہا پہ ہوتے ہیں سگے باپ کو عید نہیں ملتے۔ تو اس واسطے یاد رکھو رب تب مانے گا جب اس کی مخلوق کے دل جوڑیں گے، دل توڑ کے رب نہیں مانے گا۔ آپ نے ابھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، لیکن جس سے ناراض ہے جا کے صلح کر لو یار۔ پتہ نہیں یار جو سانس اندر گیا اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا یار۔ مرنے کے بعد رونے سے کیا ہوگا یار؟ پھر لوگ نا پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں، ساری زندگی بلایا نہیں ہوتا، پاؤں دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوتا ہوں، ایک بندہ ساری زندگی بے نمازی رہا ہے، اس کی قبر میں عہد نامہ نہیں، تاج کمپنی کے سارے قرآن رکھ دو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنت والے اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالیں کہ عہد نامہ رکھ دیا بخشش پکی ہو گئی ہے۔ جو قرآن سے پیار کرتے ہیں نا ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ ایک اماں جی تھی، انہوں نے 30 سال اللہ کا قرآن پڑھایا۔ کتنے سال؟ محلے کے سارے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ میں صرف مختصر کر رہا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے علاقے میں ایک کفن چور تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نیا مردہ آتا اس کا کفن چوری کرتا، بازار میں بیچ کے کچھ نشہ کر لیتا، کچھ روٹی کھا لیتا، کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اب اماں جی کا وصال ہوا، اماں جی کو جب جنازہ کے لیے لایا گیا تو وہ کفن چور پہلی صف میں کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مردے کو دفن کیسے کرنا، رات کو چوری کیسے کرنی ہے۔ اب اس نے دیکھا جب سب لوگ چلے گئے، رات کی تاریکی چھائی، وہ قبرستان میں آیا، اس نے قبر کی مٹی اتاری، جب سلیپیں اٹھائی تو اللہ کا نور نظر آیا، قبر نور سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چوری کرے؟ پیچھے ہٹ گیا، سوچ میں پڑ گیا، میں یہ تو سمجھ آتی ہے اماں جنتی ہے، میں جنتی؟ پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر آواز آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنتی شخص ایک جنتی عورت کا کفن چوری کرے؟ پھر پیچھے ہو گیا۔ جب تیسری آواز آئی نا تو بول پڑا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں جنتی ہو جاؤں؟ ساری زندگی کفن چوری کیا ہے اور کفن چوری کے پیسے اپنے بچوں کو لاتا رہا ہوں، میں جنتی کیسے ہو گیا؟ تو آواز آئی، سن، میں نے 30 سال اللہ کا قرآن پڑھایا ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال اللہ کا قرآن پڑھایا، اور جب مجھے دفن کیا گیا فرشتے سوال و جواب کے لیے آئے، مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی پاک کے بارے پوچھا، میں نے سوالوں کے جواب دے دیے۔ جب سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو گئی تو فرشتے نے پوچھا، رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے تو نے 30 سال میرا قرآن پڑھایا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟
تو سن، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا، اللہ میں نے 30 سال تیرا قرآن پڑھایا ہے، اور اگر تو مجھے اجر دینا چاہتا ہے تو میں تجھ سے یہ اجر مانگتی ہوں، جتنے لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے سب کو بغیر حساب کی جنت عطا فرما دینا۔ اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو کے میرا جنازہ پڑھ رہا تھا، اللہ نے تیرے جرموں کو نہیں دیکھا، اللہ نے قرآن کے صدقے تیرے سارے گناہوں کی معاف فرما دیا۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ قرآن پڑھنے والا ہل رہا ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ریاضی پڑھنے والا نہیں ہلتا، بائلو پڑھنے والا نہیں ہلتا، میتھمیٹک پڑھنے والا نہیں ہلتا، سائنس پڑھنے والا نہیں ہلتا، صرف قرآن پڑھنے والا کیوں جھوم رہا ہے؟ دنیا کے اندر کسی شخص کو جو سب سے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قلین بچھایا جاتا ہے۔ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے دربار پہ جاتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے سرخ رنگ کے قلین بچھائے جاتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یار یہ پروٹوکول دنیا کا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب دین پڑھنے والا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے سرخ رنگ کے قلین نہیں آتے، بلکہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔ اور دین پڑھنے والا فرشتوں کے پروں پہ چل کے قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس لیے باقی کوئی پڑھتا ہوا نہیں ہلتا، لیکن جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نیچے فرشتوں کے پر ہل رہے ہوتے ہیں، اوپر بیٹھا حافظ قرآن ہل رہا ہوتا ہے۔ آج رات قرآن والی ہے، میرے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یقین سے اللہ کا ذکر کرنا، اسی اج خالی